أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27واں رکوع. قتال کے ذکر کے ساتھ حرمت کے مہینے میں جنگ کرنے اور نہ کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے. ساتھ ہی یہ امر بھی واضح کر دیا گیا کہ دیکھو راہ حق میں گھر بار بھی چھوڑنا ہوتا ہے اور جنگ بھی کرنا ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے ترک وطن کیا جائے تو اللہ اس کا اجر ضرور دے گا. جنگ کے ضمن میں شراب و جوئے کی ممانعت کا بھی ذکر آتا ہے کہ مرد مجاہد کے لیے یہ دل بہلانے کی چیزیں نہیں، یہ تو عام راہزن و مال سے غافل لوگوں کی دل جوئی کی چیزیں ہیں. اسی سلسلے میں یتیم اور مشرک عورتوں سے نکاح کا بھی ذکر آ گیا. کوئی ان احکامات کا بیان جہاد کے سلسلے میں ہے، لیکن ان کا اطلاق عمومی حیثیت سے ہوتا ہے. اے رسول، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے یعنی حرمت کے مہینوں میں قتال کرنے سے بھی کہیں زیادہ گناہ ہے. اور فتنہ، کفر و فساد، دین حق سے برگشتہ کرنا قتل سے بڑھ کر ہے. مسلمانوں کفار کے دھوکے میں نہ آؤ کہ شہر حرام میں وہ تم کو ماریں اور تم چپ رہو. اللہ فتنہ و فساد کو روکنا چاہتا ہے. قتال فساد کو روکنے کے لیے ہے. اگر وہ فساد برپا کرنے اور دین سے منحرف کرنے کے لیے لڑائی برپا کریں تو اس لڑائی کا جواب لڑائی سے دو تاکہ انسداد فساد ہو. اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر قابو پائیں تو تم کو تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں، اور ان کی اس چال بازی سے بہت ہوشیار رہو. دین سے پھرنے کا خمیازہ بہت سخت ہے. جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور حالت کفر ہی میں مر جائے
تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہوئے، اور یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی مرتد گروہ کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ جب کوئی عمل مرکز خیر سے پھر گیا تو خیر کہاں رہا؟ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں، یعنی شراب پینا اور جوا کھیلنا کیسا ہے؟ آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ جس سے معیشت کو دھکا لگتا ہے، عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کے نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، خیر و خیرات کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ کون سا مال کتنا خرچ کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو، سب نہ لوٹا دو کہ تم خود دنیا میں محتاج بن جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو، نہ دنیا کی خاطر ایسے کاموں میں پڑ جاؤ کہ آخرت تباہ کر لو، اور نہ آخرت کے لیے ترک دنیا کرو۔ وہ کام کرو کہ دونوں سنور جائیں، آخرت بہرحال ہاتھ سے نہ جائے۔ تمہارا غور و فکر دنیا اور آخرت دونوں کے متعلق رہے۔ اور آپ سے یتیموں کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کا اور ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے۔ ہمیشہ پیش نظر یتیموں کی اصلاح اور ان کی بہبود ہونی چاہیے، اور اگر یہ اصلاح ان کو ساتھ رکھ کر بہتر طور پر ہو سکتی ہے تو ان کو ساتھ رکھو، اور ان کا خرچ اگر چاہو تو ملا لو، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تو تمہاری نیت دیکھتا ہے کہ کس مصلحت کے تحت کام کر رہے ہو، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے الگ پہچانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا، یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خرچ کرنے کی اجازت ہی نہ دیتا، یا سختی سے مواخذہ کرتا، سخت شرائط لگا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو اپنے نفس کو مشرکوں کے تعلق سے پاک رکھو، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور البتہ مسلمان لونڈی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، ہر چند وہ مشرکہ تم کو بھلی معلوم ہو۔ اور اسی طرح مسلمان عورتوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تم کو کیسا ہی بھلا معلوم ہو۔ یہ مشرک اور کافر تو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی توفیق اور لطف کرم سے جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اور اپنی نشانی اور احکامات واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم 28واں رکوع۔ قومی زندگی کے چند اہم اصولوں کے بیان کے بعد مسلمانوں کو طہارت، پاکیزگی اور لغویات سے بچنے کے احکام دیے جا رہے ہیں۔ چونکہ معاشرے کو خوشگوار بنانے میں ازدواجی زندگی کو بڑا دخل ہے، اس لیے مرد و عورت کے تعلقات کی بنیادوں کو بھی پاکیزگی پر استوار کیا جا رہا ہے۔ یاد دلایا جا رہا ہے کہ نیت اور ارادے کو اعمال کے مقبول اور مردود بنانے میں بڑا دخل ہے۔ کسی کے حق کو پامال کر کے کوئی اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ اسی سلسلے میں طلاق کا ذکر آتا ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہاں بھی حقوق کے لحاظ کی تاکید ہے۔ اور اے رسول، آپ سے حیض ایام ماہواری کے متعلق لوگ دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ گندگی ہے، طبعی آلائش اور ناپاکی ہے، سو تم ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہا کرو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مباشرت نہ کیا کرو۔ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائے، خون بند ہو جائے اور غسل کر لیں تو جس فطری طریق سے خدا نے ارشاد فرمایا ہے اس طرح ان کے پاس جاؤ۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہود حیض کے ایام میں اپنی عورتوں پر نظر تک نہ ڈالتے تھے، نصارہ ان سے مباشرت تک کرتے تھے۔ اسلام نے درمیان کا راستہ اختیار کیا ہے کہ اس کے متبعین ایذا سے بھی محفوظ رہیں اور پاکیزگی اور طہارت کا بھی لحاظ رہے۔ اسی پاکیزگی اور لطافت کے ساتھ ازدواجی تعلقات کا ذکر بھی نہایت بلیغ انداز سے کیا گیا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنے کھیت میں جس طرح چاہو جاؤ، ہاں کھیتی میں جانا مقصد کے تحت ہو، جہاں یہ مقصد حاصل ہو اس طرف جانا، دوسری طرف جانا حرام ہے۔ اور اپنے واسطے آئندہ کے لیے کچھ کر لو۔ تمہاری مباشرت اولاد صالح کے لیے، خواہش رفع کرنے کے لیے یا خطرے کو دور کرنے کے لیے ہو، محض حظ نفس مقصود نہ ہو۔ یاد رہے کہ دنیا بھی ایک کھیتی ہے، اس کے بھی آداب ہیں۔ جس طرح تمہاری بیویاں تمہارے لیے اولاد اور سکون کی ضامن ہیں، اسی طرح تمہارا حسن عمل آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔ لہٰذا احکام الہی کی فرما برداری کرو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم کو اس سے ملنا ہے۔ اور اے رسول، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ان کا حصہ ہوگا۔ میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا ذکر فرمایا کہ اس سے احتیاط ضروری ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ ان قسموں کا کار خیر سے دور رہنے کا بہانہ بنا لیا جائے۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھا لینے سے تعلقات پر برا اثر پڑتا ہے اور خود انسان کی سیرت پر بھی۔ اور مسلمانوں، اللہ کے نام کو اپنی قسمیں کھانے کے لیے آڑ مت بناؤ۔ نیک کاموں سے الگ رہنے کے لیے قسمیں نہ کھایا کرو کہ اس طرح اپنی مجبوریوں کا اظہار کر کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح ان کی اصلاح کرنے سے رک جاؤ۔ اور اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ تمہاری باتوں کو بھی سنتا اور تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لا یعنی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن ان قسموں پر ضرور مواخذہ ہوگا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، یعنی جب تم نے جان بوجھ کر دل و زبان کی یکسانیت کے ساتھ قسم کھائی ہو۔ اور اس کے باوجود اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے، مواخذے میں بھی جلدی نہیں فرماتا تاکہ شاید بندہ توبہ کر لے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پسند نہ کرتا اور نہ یہ چاہتا کہ کوئی دوسرا اس سے شادی کرے تو قسم کھا لیتا کہ کبھی اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا۔ اس طرح وہ غریب عورت تڑپ تڑپ کر زندگی کے دن کاٹتی تھی۔
نہ شوہر والی شمار ہوتی نہ بیوہ۔ اللہ تعالیٰ اس ظالمانہ طریق کو ناپسند فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے کہ اس میں رجوع کر لیں، پھر اگر وہ باہم مل گئے، رجوع کر لیا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان ہی لی، طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا، تو جو کچھ انہوں نے حق یا ناحق کہا اللہ سنتا اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ جانتا ہے۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے 3 حیض اپنے کو روکے رکھیں، انتظار کریں، اور ان کو جائز نہیں کہ جو کچھ خدا نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اس کو چھپائے رکھیں، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ اور ان کے خاوند اس مدت میں ان کو لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح چاہے اور حسن سلوک سے رہنا چاہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے موافق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے ان پر، البتہ مردوں کو ان پر کسی قدر فضیلت معاشرتی نظام اور جسمانی ساخت کی وجہ سے حاصل ہے، لیکن اس وقت تک جب تک اپنی جسمانی طاقت سے عورت کی حفاظت کرتا اور دولت سے اس کی پرورش کرتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو عورت پر فوقیت کا حق نہیں رکھتا۔ اگر ایسی عورت چاہے تو شرعی ضوابط کے مطابق مرد سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے، اور عورت اور مردوں کے الگ مقامات متعین کرنے میں بڑے اسرار محبت اور حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اللہ بڑا زبردست تدبیر والا ہے۔ یہ کارخانہ قدرت عورت مرد کے باہمی تعاون سے چلایا جا رہا ہے، اس لطیف توازن کو توڑنا جب تک مجبوری نہ ہو مناسب نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29واں رکوع۔ اس رکوع سے طلاق کا ذکر تفصیلاً شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں نکاح کا مقصد میاں بیوی کے لیے ایک خوشگوار اور فطرت کے مطابق ایک ماحول پیدا کرنا ہے، نہ کہ ایک کو دوسرے کا قیدی بنانا۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کا صلح و صفائی کے ساتھ رہنا پسند فرماتا ہے تاکہ معاشرہ خوشگوار ہو اور اللہ کے قائم کیے ہوئے حدود قائم رہیں اور دونوں اس کی رحمتوں سے سرفراز ہوں۔ لیکن اگر جدائی کے بغیر چارہ نہیں تو حسن سلوک کا دامن اس وقت بھی کسی کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ لیکن بہرحال طلاق تفریح طبع کا ذریعہ نہ بنے، اس لیے چند ان حدود کا ذکر ہوا جو دونوں پر سخت ہوں تاکہ وہ جو کچھ فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں، محض خدشات میں نہ بہہ جائیں۔ طلاق 2 بار رجعی ہے، یعنی شوہر
بغیر تجدید نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ پھر یعنی پہلی دوسری طلاق دینے کے بعد یا تو بیوی کو قاعدے کے مطابق روک لینا ہے، اپنی زوجیت میں رکھنا ہے، یا اس کو نیکی بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور تم کو یہ روا نہیں کہ جو کچھ تم انہیں مہر وغیرہ دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، بجز اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور خوشگوار تعلقات باقی نہ رکھ سکیں گے، یا دیگر فرائض شرعیہ میں کوتاہی ہوگی یا مناسبت طبعی نہ ہوگی۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ بیوی اس کے بعد مہر معاف کر کے یا کچھ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے اس طلاق کے بعد حلال نہ ہوگی۔ اس طلاق کے بعد اس سے نکاح نہ ہو سکے گا جب تک کہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ خاوند سے نکاح، خاوند سے تو عقد نکاح پہلے سے ہوتا ہے، جبھی تو خاوند کہا گیا۔ خاوند سے عقد نکاح کے بعد نکاح، کیا لطیف انداز بیان ہے، یعنی مباشرت۔ تو اس کے بعد اگر دوسرا خاوند طلاق دے دے تو کچھ مضائقہ گناہ نہیں دونوں پر کہ وہ پھر آپس میں عدت گزر جانے کے بعد شادی کر لیں، بشرطے کہ وہ خیال کرتے ہوں کہ اللہ کے حدود قائم رکھیں گے۔ اور یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، دساتیر ہیں، جو اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو جانتے ہیں کہ اللہ کے احکامات خود انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ یا 1 دفعہ طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کو پورا کرنے کے قریب پہنچے تو انہیں عزت کے ساتھ نکاح میں رہنے دو یا شرافت کے ساتھ رخصت کر دو، اور محض ایذا دینے کے لیے، ان کے دل کو ٹھیس لگانے کے لیے ان کو مت روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرو، نہ طلاق دو نہ رجوع کرو۔ اور جو ایسا کرے گا تو وہ خود اپنی جان پر، اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے اپنی جان پر کیا ظلم کیا، میں نے تو اس عورت کو تکلیف دی۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ سمجھو اور اللہ کی عنایات کو یاد کرو جو تم پر ہیں، اور بالخصوص اس کتاب اور حکمت کو بھی جو اس نے تم پر نازل فرمائی، جن سے وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا،
فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 30واں رکوع. طلاق کا بیان جاری ہے. اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور پھر وہ اپنی عدت کو پورا کر چکی، پھر ان کو اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے یا دوسرے مرد کو بطور شوہر پسند کر کے باہمی رضامندی اور شرع کے مطابق شادی کر لیں. اس بیان سے تم میں سے ایسے شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو. یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ اور نہایت ستھری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بھلائی بہبود کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے. اور اگر عورت کو طلاق بھی ہو چکی ہے تو بچے والے یعنی باپ یا بچے کے ورثاء کے ذمے ماؤں کو دستور کے موافق کھانا کپڑا دینا ہوگا. ماں کی ضروریات کو دستور کے موافق حسن خوبی سے ادا کرنا ہوگا. اس حکم کا مقصد کسی کو بے جا تکلیف دینا نہیں بلکہ جائز ضروریات اور حسن معاشرے کا قرار قیام ہے کہ ایک دوسرے سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں. کسی شخص کو اس کی گنجائش طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچے. اور یہی حکم اس کے وارثوں پر عائد ہوگا. یعنی اگر باپ مر جائے تو بچے کے وارثوں پر بھی یہی لازم ہے کہ دودھ پلانے کی مدت تک ماں کے نان و نفقے کا خرچ برداشت کریں. پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ یا ماں اور وارث چاہیں کہ 2 برس کے اندر ہی باہمی رضا و مشورے سے دودھ چھڑا دیں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تم چاہو کہ دایا سے دودھ پلواؤ تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والی کو اس کا حق دستور کے مطابق دے دو اور ماں کے حق میں بھی تخفیف نہ کرو. اور اپنی نیت، اپنے اعمال و افعال میں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو بلا شبہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. نہ اس سے تمہاری نیت چھپی ہے اور نہ عمل. اور جو لوگ تم میں وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیویوں کو چاہیے کہ 4 ماہ اور 10 دن انتظار کریں. گھومنے پھرنے، بناؤ سنگھار، نکاح سے دور رہیں. پھر جب اپنی عدت 4 ماہ 10 دن غیر حاملہ کے لیے اور وضع حمل حاملہ کے لیے پوری کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے حق میں جو مناسب سمجھے کریں، خواہ نکاح کریں یا زیب و زینت سے رہیں. اس دوران عدت یا اس کے بعد تمہارا رویہ ان عورتوں کے ساتھ کیسا ہے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اس کو حاضر ناظر جانو اور یقین جانو کہ وہ تمہاری تمام باتوں سے باخبر ہے. اور اگر تم اشارتاً ان عورتوں کو نکاح کا پیغام دے دو تو کچھ حرج نہیں، یا نکاح کی خواہش اپنے دل میں مخفی رکھو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ ان عورتوں کا تم کو خیال لگا رہے گا یا تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے. لیکن ان سے عدت کے دوران پوشیدہ طور پر نکاح کا وعدہ نہ کر بیٹھنا. ہاں اگر اپنے نکاح کے ارادے کو ظاہر کرنا چاہتے ہو تو اشارتاً کوئی بات شریعت و رواج کے مطابق کہہ دو تاکہ تم بھی ان کے ذہن میں رہو اور وہ تمہارے متعلق بھی غور کریں. لیکن جب تک مقررہ عدت انتہا کو نہ پہنچ جائے نکاح کا قصد ہرگز نہ کرنا. اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو. اپنی غرض کو آڑ نہ بناؤ. یہ دیکھو کہ اس کا دین کیسا اچھا ہے. نفس پرستی پر نہ جاؤ، معاشرت کو نہ بگاڑو. اگر ناجائز ارادہ بھی ہو گیا
تو توبہ کر لو اور جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر گناہ پر نہیں پکڑتا تو اس لیے کہ وہ تحمل کرنے والا حلیم ہے، اس کے حلم سے فائدہ اٹھاؤ اور توبہ میں جلدی کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 31واں رکوع، طلاق کا بیان جاری ہے۔ اور تم پر اس بات میں بھی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو کہ نہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو اور نہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، یعنی نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ آیا ہو، کیونکہ بلا ذکر مہر بھی نکاح درست ہے۔ اور اگرچہ ایسی طلاق کے وقت مہر واجب نہیں، پھر بھی ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ دے دو۔ صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق اس حق کی ادائیگی کو ضروری سمجھے۔ دراصل نیک لوگوں پر یہ ایک لازمی حق ہے۔ اور اگر تم ان عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو حالانکہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے ہو، تو جو کچھ تم نے مہر مقرر کیا ہے اس کا آدھا ادا کرو۔ ہاں، اگر عورتیں خود مہر درگزر کریں یعنی دستبردار ہو جائیں، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی مرد درگزر کرے۔ مرد کے لیے درگزر کرنا یہ ہے کہ اگر ادا کر چکا ہے تو نصف واپس نہ لے، اور عدم ادائیگی کی صورت میں نصف کے بجائے پورا دے دیں۔ اور اگر تم درگزر کرو تو یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ یہ کمزور کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا نہ بھولو۔ آپس میں ذو الفضل رہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے۔ فضل کے ساتھ ہی عبادات کا ذکر آتا ہے۔ حقوق کی ادائیگی، حسن سلوک، رواداری، سب کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہر ایسے معرکے میں خواہ وہ نفس سے متعلق ہو یا دوسروں سے، انسان اللہ کو یاد رکھے، اسے حاضر و ناظر جانے، خصوصاً اس نماز کا خیال رکھے جو کسی معرکے کے وقت آ جانے والی ہے، تاکہ اللہ کی یاد اسے راہ حق سے بھٹکنے نہ دے۔ مسلمانوں، اپنی نماز سے خبردار رہو، خصوصاً صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز، معاملے وقت کی نماز، وہ نماز جس کے ادا کرنے میں کاروبار آڑے آتے ہیں، اس نماز کا خیال رکھو، خاص طور سے اس کی ادائیگی اس کے وقت پر کرو۔
بعض بزرگوں نے صلاۃ وسطیٰ سے فجر کو مراد لیا، بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء۔ اور نماز میں اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو، اس کے ہو کر اس کی تعریف کیا کرو۔ پھر اگر تم کو کسی دشمن کا خوف ہو تو خواہ تم پیادہ ہو یا سوار، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، خواہ قبلہ رخ بھی نہ ہو، نماز اشارے ہی سے کیوں نہ ہو۔ پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تم کو نماز پڑھنا سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ طلاق کا ذکر تھا، درمیان میں صلاۃ وسطیٰ کا ذکر ہوا، پھر طلاق کے موضوع کی طرف کلام کا رخ پھر جاتا ہے تاکہ عبادات اور معاملات کا تعلق نمایاں رہے۔ اور جو لوگ تم میں مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں کہ 1 سال تک ان کو خرچہ دیا جائے اور گھر سے بے گھر نہ کی جائیں۔ پھر اگر وہ عورتیں خود گھر سے نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے بارے میں شرع کے مطابق جو بہتر سمجھتی ہیں کریں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرو اور یہ یقین جانو کہ اس کے جملہ کام بڑی مصلحت پر مبنی ہے۔ اور حسن سلوک یہی ہے کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کو دستور کے مطابق خرچ دینا چاہیے۔ پرہیزگاروں پر عورتوں کے اس حق کی بجا آوری لازم ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور احکامات کی خوبیوں کو سمجھو اور جہالت میں نہ پڑو۔